الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز الایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ مختصراً تفسیر بھی پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ مقدس کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور اس کتاب کے بارے میں حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ آراستہ کرو۔ تو لہذا رمضان مبارک کے مقدس اور محترم مہینے میں ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور اگر بالفرض ہماری تلاوت صحیح نہیں ہے، مخارج درست نہیں ہے، قواعد صحیح نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کسی قاری صاحب کے پاس جا کر اپنی تصحیح کریں اور قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید ہی کے الفاظ نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا قرآن ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگایا جاتا ہے۔ تو نیت کر لیتے ہیں، آپ بھی نیت کر لیں اور میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ عز وجل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کریں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو
اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خیرات کرنے اور اپنے اموال کو صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب کی ہر نعمت میں سے خیرات کرنی چاہیے، علم، مال، تندرستی، اولاد، وقت، سب ہی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر علم عطا فرمایا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کس طرح کہ دوسروں تک وہ علم پہنچائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس تندرستی اور اس صحت کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہوئے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں اور وہاں جا کر دین اسلام کی خدمت کا کام سر انجام دیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، تو اس اوقات کو فارغ گزارنے کے بجائے آپ اللہ کی راہ میں صرف کریں، اپنی اولاد کو نیک تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں۔ تو یہ تمام کام وہ ہیں کہ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہے اور یہ بڑی مجرب دعا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث طیبہ میں بڑے فضائل بیان فرمائے گئے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف سے یہ بات ماخوذ ہوتی ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ پوری رات وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس آیت الکرسی کو یاد کریں اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ فرمایا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جسے نیند نہیں آتی۔ جس طرح ہم لوگوں کو نیند آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے اور ہم سو بھی جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمتن اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ علیم بما یعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا ہے۔ تو لہذا ہر وقت یہی ذہن ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، تو کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو کہ آخرت میں گرفت کا باعث بنے۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کی یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو شفاعت کے منصب سے مستفید فرمائے گا، شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا، اور وہ کون ہے؟ سب سے پہلے آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز قیامہ شفاعت فرمائیں گے، جسے کہ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندے رب کے ہاں شفاعت فرمائیں گے، دوسری یہ کہ ان کی شفاعت دھونس کی نہ ہوگی بلکہ اجازت سے ہوگی۔ لہذا جو شخص بالکل شفاعت کا انکاری ہو وہ بے ایمان ہے، اور جو مشرکین عرب کی طرح دھونس کی طرح شفاعت مانے وہ بھی بے دین ہے۔ خیال رہے کہ شفاعت کرنے والے حسب ذیل لوگ ہوں گے، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، مشائخ اعظام، حجر اسود،
قرآن مجید، کعبہ، ماہ رمضان، مسلمانوں کے نابالغ بچے، شفاعت 3 طرح کی ہوگی۔ میدان محشر سے نجات کے لیے ہوگی، گناہوں کی معافی کے لیے ہوگی، اور بلندی درجات کے لیے ہوگی۔ کیونکہ جو لوگ کافر ہوں گے تو ان کے لیے شفاعت میدان محشر سے نجات کے لیے ہوگی، اور جو لوگ مسلمان ہوں گے لیکن گناہ گار ہوں گے تو ان لوگوں کے بارے میں گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو لوگ نیکوکار مسلمان ہوں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے، یہی ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ بلکہ شفاعت کے موضوع پر اگر ہم کلام کریں تو بہت سی آیت طیبہ قرآن مجید و قرآن حمید میں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اس سے آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے پچھلے اعمال کو بھی جانتا ہے اور بندوں کے اگلے اعمالوں سے بھی باخبر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا علم دے، جسے چاہے جتنی معلومات دے تو وہ اسی کی قدرت میں ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم سے نوازا، حتیٰ کہ آپ کو اتنے علم سے نوازا کہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں کہ جتنا ایک قطرے کو سمندر سے نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اس قدر کثیر علم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یا تو اللہ کا علم یا اللہ کی قدرت یا عرش اعظم مراد ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں دین میں۔ خیال رہے کہ کسی کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا ضروری ہے، لہذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو شیطان کو نہ مانے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی۔ لا انفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو تمام آیتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتداً اللہ کی راہ میں مال کو خیرات کرنے اور دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی کبریائی بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے کہ جو کہ تمام لوگوں کی نگہبانی فرمانے والا ہے، تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لہذا ہر شخص کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری زندگی نصیب فرمائے اور شریعت کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔